الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ کل عرض کیا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کہہ لیں یا دوسرا نام کہہ لیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان سے آگے پھر 12 قبائل بنی اسرائیل کے بنے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تقریباً 5 شادیاں وہ اپنے ماموں کے گھر میں یکے بعد دیگرے ان کی بیٹیوں سے ہوئیں، اور ان میں سے ایک راحیل علیہ السلام تھیں جن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین پیدا ہوئے، اور صحیح روایت کے مطابق ان میں سے 12 میں سے پیغمبر صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ اپنے دور میں سب سے معزز قوم تصور کی جاتی تھی، اس لیے کہ انبیاء کرام کی اولاد تھی، اور بہت سارے انبیاء کرام ان میں پیدا ہوئے، ہزاروں کی تعداد بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، اور جو میں نے شروع میں عنوان قائم کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں چونکہ یہود کے قبائل آباد تھے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اب یہود سے متعلق ایسی گفتگو کی جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور جب یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے تو ان کو دیکھ کر اور بہت سارے لوگوں کے لیے اسلام میں داخلے کا راستہ کھل جائے گا۔ چنانچہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ تمہیں پیغمبری عطا کی، بادشاہت عطا کی، اور سب سے اونچا مقام عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے من سلوہ اتارا، اور اسی طرح فرعون جیسے لشکروں سے تمہیں نجات عطا کی، زمینوں کا وارث بنایا، مالک بنایا، بے شمار نعمتیں ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، ان نعمتوں کا نتیجہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا بھی یہی نتیجہ ہے کہ پورا کرو میرے اس عہد کو جو میرے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اوفی بعہدکم، تو میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کون سے عہد کیے ہوئے تھے، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں دوسری جگہ واضح لفظوں میں موجود ہے کہ یہ تورات پر عمل کریں گے، جتنے بھی احکام ہیں تورات کے سب پر عمل کریں گے، اور تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی موجود تھا، چنانچہ اس حوالے سے ان کی ذمہ داری تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے، اور اسی طرح یہ بھی ان سے عہد لیا تھا کہ جتنے بھی پیغمبر آئیں گے سب پر ایمان لائیں گے، لیکن یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر بنے، تو ان کو کہا کہ تورات پر عمل کرنا اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے کا جو عہد تم نے کیا تھا وہ تم پورا کرو، تو پھر جو میں نے تم سے عہد کیا ہے کہ تمہاری خطائیں مٹا دوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور تمہیں جنت کے اندر عمدہ مقام عطا کروں گا، اور تمہارا اجر عام لوگوں کی بنسبت دگنا ہوگا، تو یہ عہد جو میں نے تم سے کیے ہیں میں بھی پورے کروں گا۔ چنانچہ اہل کتاب کے بارے میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو ان کا اجر عام لوگوں کی بنسبت دوہرا ہوتا ہے، جیسے آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے گھر کے لوگوں کے بارے میں تھا کہ ان کا اجر بھی باقی عام لوگوں کی بنسبت دگنا ہوتا ہے۔ اور اہل کتاب کا اجر دگنا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے پیغمبر پر بھی ایمان لائے، اور جب بعد میں آپ تشریف لائے تو آپ پر بھی ایمان لائے، 2 پیغمبروں پر ایمان اور ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور کسی اور سے نہیں، صرف مجھی سے ڈرو
کسی اور سے یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا، وہ کوئی کیا سوچے گا، بس اللہ کا حکم آ گیا، اس پر ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو میں نے اتارا ہے اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ مراد اس سے قرآن پاک ہے کہ میں نے قرآن پاک کو اتارا، اس پر بھی ایمان لاؤ، جبکہ یہ جو کتاب تمہارے پاس ہے تورات، اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اور تصدیق کرنے کے دو مفہوم منقول ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بشارتیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، جب وہ پوری ہو گئیں تو گویا کہ تورات کے حق ہونے کا ثبوت مل گیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک نے واضح طور پر کہا کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، وہ بھی اپنے اپنے وقت میں برحق کتابیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا ہے۔ تو قرآن پاک ان کو صحیح کتابیں بھی قرار دے رہا ہے اور جو ان کے اندر پیشین گوئیاں ہیں ان کے پورا ہونے کا ثبوت بھی فراہم کر رہا ہے۔ تو دو طرح کی تصدیق ہے، چنانچہ قرآن پاک سے عداوت قائم کرنے کی بجائے اس پر ایمان لانے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ بنو، پہلے منکر نہ بنو۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا ضابطہ گویا کہ بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کسی بھی برائی کا موجد نہ بنے، کسی بھی برائی کے پیدا ہونے اور پھیلنے کا سبب نہ بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اچھی روش اور اچھا کام شروع کرنے کا سبب اور ذریعہ بنو، کوئی برائی پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ نہ بنو۔ اور جو بندہ کسی اچھی روش اور اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے، بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اس کے نتیجے میں کروڑوں انسان، اربوں انسان مسلمان ہوئے، تو ہم سب کے تمام نیک اعمال کا ثواب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ جب ہم کوئی بھی نیک عمل چھوڑتے ہیں یا خدا نخواستہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ترک کرتے ہیں، تو اس وقت صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، نہیں، بلکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے عمل کرنے کی وجہ سے جو آپ کو اجر ملنے والا تھا اس اجر کے نہ ملنے کا سبب بن گئے ہیں ہم۔ تو ہم نہ صرف یہ کہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے نبی کا بھی نقصان کرتے ہیں اور تمام صلحاء کا بھی نقصان کرتے ہیں، بلکہ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور بڑے صوفی صفت عالم دین تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر میں قاضی ہوں اور کوئی آدمی یہ مقدمہ دائر کرے کہ فلاں آدمی نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھ کے میرا حق مارا ہے، تو میں یہ مقدمہ بھی درج کروں اور اس آدمی کو گرفت بھی کروں کہ اس نے اس کا کیوں حق مارا ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت نماز اس نے چھوڑی ہے، اللہ کا حق ضائع کیا ہے، تو عام بندے کے حق کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں صحابہ کرام کا عمل ذکر کیا کہ شروع میں صحابہ کرام جب دعا کرتے تھے تو دعا کے شروع میں کچھ کلمات کہا کرتے تھے، السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل وغیرہ، یوں بہت سارے نام لیتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنی دعا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علی اللہ، السلام علی اللہ یہ نہ کہا کرو، اس لیے کہ سلامتی کی دعا عام لوگوں کے لیے ہے، اللہ تو خود سلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہیں، اور سلامتی کی دعا اس کے لیے ہوتی ہے جس کو تھوڑا بہت کوئی خدشہ ہو، کوئی امکان ہو نقصان کا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایسا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، اسرافیل وغیرہ، تو یہ بھی نہ کہا کرو
بلکہ کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک لوگوں پر سلام ہو۔ اس پر تمام وہ لوگ آ گئے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، جتنے بسنے والے لوگ ہیں، فرشتے، انبیاء کرام، صلحاء، سارے کے سارے آ گئے۔ گویا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو تمام صلحاء کے لیے دعا ہوتی ہے، اور اگر نماز چھوڑ دی تو کتنے صلحاء اس کی نماز سے دعا سے محروم ہو گئے، تو اس نے ان کا نقصان کیا ہے، اس نے ان کا بھی ساتھ نقصان کیا ہے۔ تو گویا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنا بھی حق ادا کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کا بھی حق اس کے ضمن میں ادا ہوتا ہے، اور اگر ترک کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا حق ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی نیک عمل جب ہم کرتے ہیں تو اس کا سبب اور ذریعہ بننے والے کو جو اجر ملتا ہے، جب ہم اس کو ترک کرتے ہیں تو اس کو بھی محروم کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات مکمل ہونے سے تو رہ گئی، انشاءاللہ کچھ حصہ کل واضح کر کے پھر آگے درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔